سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر کی برصغیر میں آمد سے پہلے یہاں پر سلاطین غزنہ، سلاطین غوریہ، خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ تمام خاندان مسلمان تھے اور ان میں سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان التمش، رضیہ سلطان، سلطان بلبن، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان محمد تغلق، سید مبارک شاہ اور سکندر لودھی جیسے جلیل القدر سلطان اور حکمران پیدا ہوئے، مگر ان کی حکومتوں کو اسلامی سلطنت نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ سب مسلمان حکومتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں نمایاں فرق ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک محض قیام حکومت کوئی معیار نہیں۔ اگر اسلام کا مقصد صرف حکومت قائم کرنا ہوتا تو خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قدم بر صغیر کی خاک کو چھو چکے تھے اور انہیں آگے بڑھنے سے روکنے والا کوئی نہ تھا، مگر خلیفہ دوم نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ مسلمان بر صغیر پر قبضہ کریں یا قیصر و کسریٰ کی مملکتوں کو پامال کر ڈالیں۔ وہ جانتے تھے کہ ممالک عجم کی جگمگاتی تہذیبی اور اسلامی ثقافت کا میل جول اسلامی نظریات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ بیان کردہ مسلمان حکمرانوں نے مسلمان حکومتیں تو قائم کر لی مگر وہ اسلامی سکونت قائم نہ کر سکے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی بات سلطنت مغلیہ پر بھی صادر آتی ہے، اس لیے کہ خاندانی مغلیہ کی حکومت کے قیام کا مقصد محض قیام حکومت تھا، اور مغل حکمرانوں اور شہنشاہوں نے کبھی بھی اسلامی نظریاتی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک نظریاتی اسلامی حکومت میں شہنشاہیت اور آمریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی سلطانی اور شہنشاہی کے دور میں انصاف اور رواداری کا دورہ رہا، پل تعمیر ہوئے، مسجدیں بنائی گئیں اور فلاح عامہ کے دیگر کام سر انجام دیے گئے، مگر اسلام میں ایک نظریاتی مملکت کا تصور یہ تو نہیں۔ چنانچہ ہوا وہی جس کا اندیشہ خلیفہ دوم کو تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عربی اور عجمی تہذیبیں خلط ملط ہوئیں، مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلم عورتوں سے بیاہ رچائی، اور جب ان سے شاہی اولاد ہوئی تو خون کا رنگ بدلا، روح کی خوشبو میں فرق پڑا، دین مفلوج اور مسموم ہوئے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی مگر روح اسلامی پرواز کر گئی۔ مغل شہنشاہوں کی شان و شوکت تو عیاں ہے مگر اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا تو الگ رہا، وہ اپنی اصلیت بھی قائم نہ رکھ سکا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آج بھی بر صغیر کی وہ تواریخ داخل تدریس ہیں جو انگریزوں نے ہندوؤں کے گٹھ جوڑ سے ترتیب دی تھی۔ گزشتہ ایک صدی سے بر صغیر کی اسلامی تاریخ کو دانستہ طور پر جس انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ علمی بد دیانتی کی بدترین مثال ہے۔ اس سلسلہ میں سر ہنری ایلیٹ نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہی مسلم تاریخ کی اہل ماخذوں یعنی عربی اور فارسی کو انگریزی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس ضمن میں اس نے شاہی کتب خانہ اور نواب ضیاء الدین کے کتب خانے سے خوب استفادہ کیا۔ یہ کام ایلیٹ کے بعد ڈاوسن نے جاری رکھا اور 1877 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس ضخیم کتاب کی ترتیب کے پیچھے جو مقاصد کار فرما تھے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ ایلیٹ نے تو دیباچہ میں صاف لکھ دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد کو اس طرح سیاہ رنگ میں پیش کیا جائے کہ اس پس منظر میں عوام پر برطانوی دور کی فیاضیاں اور برکتیں آشکارا ہوں۔ چنانچہ اس نے قدیم ماخذوں کے ان حصوں کو ملک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن پر روشنی ڈالتے تھے جان بوجھ کر نکال دیا گیا اور جنگ و جدل کو اپنے مخصوص انداز میں ترجمہ کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کا مسلم عہد محض قتل و غارت گری کی خونی داستان بن کے رہ گیا۔ ایلیٹ نے اس دور کے ہندو مورخین پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں مسلم عہد کی تعریف کیوں کی۔ اس نے انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلم عہد کو گھناؤنا رنگ دینے میں انگریزوں کا ہاتھ بٹھائیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ کے سلسلہ میں بعد میں جو کام ہوا اور جو درسی کتب لکھی گئیں وہ تمام تر ایلیٹ اور ڈاوسن کی ترتیب دی ہوئی کتاب پر مبنی ہے۔ ہمارے مرثیین کی اس کوتاہی نے یہ اثر چھوڑا کہ اس طرح ترتیب دی گئی تاریخ جب بچوں کو پڑھائی گئی تو وہ اپنی عظیم الشان روایات سے نفرت کرنے لگے۔ یہ غلط تاثر ہماری تاریخ میں اس طرح سما گئے ہیں کہ تاریخ کو ان سے پاک کرنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس قدر درخشاں ہے کہ ہمارے نونہالوں کو صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو ان میں فکر و عمل کی تحریک پیدا ہونا کچھ زیادہ مشکل نہیں، اور اس سے قوم کی قسمت بھی پلٹ سکتی ہے۔
اس کے برعکس تاریخ سے غفلت برتنا اور یہ کہہ کر کہ تاریخ مردہ لوگوں کی داستانیں ہیں، تاریخ سے منہ پھیر لینا یا غلط تاریخی واقعات پر خاموش یا مطمئن ہو کر بیٹھ جانا ہمارے قومی شعور اور خود اعتمادی کے لیے انتہائی مضر ہے۔ دور مغلیہ میں اورنگزیب عالمگیر کا دور اس سے پہلے کے شہنشاہوں کے مقابلے میں بلا شبہ اس اعتبار سے بہتر تھا کہ اس دور میں اسلامی خطوط اپنائے گئے، مگر بغاوتوں اور سازشوں نے انہیں مہلت نہ دی کہ باقاعدہ اسلام کا نظام حکومت قائم کیا جا سکتا۔ اورنگزیب کا اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرنا کہ میرے بعد قتل و غارت گری کے بجائے اتفاق سے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے متقی انسان نے بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ اس کا خاندانی تخت و تاج تیموری محفوظ رہے۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر ایک مدبر، اعلیٰ دماغ جرنیل، با انصاف اور روادار حکمران ہونے کے باوجود ایک مطلق العنان شہنشاہ اور ایک انسان بھی تھا، اور یہ ناول اس نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے امراء اور وزراء کو مخاطب کیا، کیا کسی کو معلوم ہے کہ ہم نے آج کا درباری خاص کیوں بلوایا ہے؟ سب درباری خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ شہنشاہ نے ایک امیر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے دریافت کیا، پنج ہزاری امیر، تم بتاؤ آج کا دربار کیوں بلوایا گیا ہے؟ امیر کو مجبوراً بولنا پڑا، ضلع سبحانی، آپ کی عقل کی گہرائی تک یہ غلام کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں جواب دینے سے قاصر ہوں عالی جا۔ اب شہنشاہ نے قاضی القضاء کی طرف دیکھا، محترم قاضی، آپ کو تو میرے دل کا حال ضرور معلوم ہوگا۔ قاضی القضاء نے سر کو ذرا خم کر کے فرمایا، ذل الہی، دلوں کے بید تو اللہ ہی جانتا ہے، انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی کے دل کا حال جان سکے۔ درست فرمایا قاضی محترم۔ شہنشاہ بولا، دلوں کا حال اور غیب کی بات کا علم صرف اس خدائے بزرگ و برتر کو ہے جو خلا کے عالم ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اب ہم اس بات کا اظہار خود کریں گے کہ اس اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سلطنت مغلیہ کے تمام وفادار جانتے ہیں کہ تخت و تاج ہند کے وارث یعنی ہمارے چاروں شہزادے بڑی تیزی سے جوانی کی حدود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے ورثے میں صرف ایک تخت اور ایک تاج چھوڑیں گے، اور ان شہزادوں میں سے صرف ایک شہزادہ ہی آئندہ کا شہنشاہ ہند بنے گا۔ اب آپ اپنی رائے دیجئے کہ تمام شہزادوں میں کون شہزادہ اس اعزاز کا اہل ہے اور کیوں؟ دربار خاص میں اور زیادہ سناٹا چھا گیا۔ کس میں ہمت تھی کہ کسی ایک شہزادے کا نام لے کر باقی تین شہزادوں کی دشمنی مول لے؟ تھوڑی دیر بالکل سناٹا رہا، پھر سرگوشیوں کا آغاز ہوا اور اشاروں ہی اشاروں میں درباری ایک دوسرے کو اپنا مقصد سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر بولنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر شہنشاہ نے اس خاموشی اور سکوت کو بھی خود ہی توڑا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ درباری کسی ایک شہزادے کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ ہمارے وفادار اپنے دل میں کسی قسم کا خوف نہ لائیں، اور جسے جو شہزادہ زیادہ پسند ہو اور اس کے خیال میں اس مرتبہ کا اہل ہو، وہ بے دڑک اس کا نام پیش کر دے۔ شہنشاہ نے دیکھا کہ درباری اب بھی اپنی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اس نے قاضی القضاء کو ایک بار پھر مخاطب کیا، قاضی القضاء، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دے رہے ہیں۔ کیا ہم امید کریں کہ آپ اپنی پسند کے کسی شہزادے کا نام لے کر دوسرے درباریوں میں یہ ہمت پیدا کریں گے کہ وہ اپنی پسند کے شہزادوں کا نام پیش کر سکیں؟ قاضی القضاء پر پھر مصیبت آ گئی، مگر قاضی مختلف مقدمات کے فیصلے کے دوران اسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتا تھا، بلکہ ان مشکلات کا ایک حد تک عادی ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے شہنشاہ اور درباریوں کے سامنے ایک سہل اور آسان جواب پیش کیا، ذل سبحانی، اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کا سایہ ہم پر قیامت تک قائم رہے۔ کسی شہزادی کی ولی عہدی کے سلسلے میں سب سے بڑا معیار اس شہزادی کی ذاتی قابلیت اور اہلیت ہے، لیکن اس وقت کسی شہزادے کو اس معیار پر نہیں جانچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی خدا کی رحمت سے حضور پرنور خود حیات ہیں، اور شہزادے کے انتخاب میں ذل سبحانی کی رائے بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں عالیجا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف یہ فرمائیں کہ انہیں کس شہزادے سے زیادہ محبت ہے۔ اگر حضور اعلیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما دیں تو بندگان عالی کو فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ قاضی القضاء نے اپنی ذہانت سے خود پر آئی ہوئی بلا کو شہنشاہ پر ڈال دیا۔ درباری قاضی کی بات سے بہت خوش ہوئے اور ایک امیر نے فوراً تائید کرتے ہوئے کہا، عالیجا، قاضی القضاء نے ہم سب کے دل کی ترجمانی کی ہے، ذل سبحانی صرف یہ فرمائیں کہ وہ کس شہزادے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باقی فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اب شہنشاہ مخمصے میں پھنس گیا۔
اس واقعہ کا تعلق بر صغیر میں سلطنت مغلیہ کے عظیم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے پوتے اور نور الدین محمد جہانگیر کے بیٹے ابو المظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں بادشاہ غازی کے دربار کا ہے۔ جن شہزادوں کی طرف اس واقعہ کا اشارہ کیا گیا ہے وہ شاہ جہاں کے 4 بیٹے شہزادہ دھارا، شہزادہ شجاع، شہزادہ اورنگزیب اور شہزادہ مراد ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ شہنشاہ شاہ جہاں کو بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت بڑے بیٹے دارا شکوہ سے تھی، اور اس محبت کی بنا پر شاہ جہاں چاہتا تھا کہ اس کے امیر و وزیر اس کی زندگی ہی میں دارا شکوہ کو ولی عہد سلطنت تسلیم کر لیں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس وقت وہ دربار خاص میں اپنے امیروں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کی تصدیق کرانا چاہتا تھا۔ درباریوں کو بھی معلوم تھا کہ شہنشاہ بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا ولی عہد تصور کرنا چاہتا ہے، مگر درباری بادشاہ سے زیادہ چالاک تھے۔ وہ اپنے منہ سے دارا شکوہ کا نام لے کر دوسرے شہزادوں کی مخالفت مول لینے پر تیار نہ تھے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ سب سے بڑا ہونے اور شہنشاہ کی محبت کے زور پر دارا شکوہ ہی مستقبل کا شہنشاہ ہند ہوگا، مگر یہ سب محض ایک امکان تھا، اس لیے کہ بادشاہی اور مطلق العنانی دراصل جنگل کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں جنگل ہی کا قانون چلتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں اگرچہ جمہوریت ہے اور حکومت الہیہ میں باہم مشورے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کے پہلے 4 خلفائے اعظم اسی حکم کے تحت منتخب ہوئے تھے، مگر امیر شام حضرت امیر معاویہ کے وقت میں خلافت بادشاہی اور ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو یہاں بھی وہی جنگل کا قانون چل نکلا، اور جو شہزادہ زیادہ طاقتور ہوتا وہ باپ کے مرنے پر تلوار کے زور پر تخت و تاج کا وارث بن جاتا تھا۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں پہلے 4 خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا دور خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہے۔ پھر ان کے بعد جتنے خلیفہ ہوئے وہ دراصل مسلمان بادشاہ، شہنشاہ اور سلطان تھے، مگر انہوں نے خود کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کہلوانا شروع کر دیا۔ چنانچہ خلافت امیہ ہو یا بغداد کی خلافت عباسیہ یا مصر کی فاطمی خلافت اور ترکوں کی عثمانی خلافت، حقیقت میں یہ سب مسلمان بادشاہتیں تھیں جنہوں نے اپنی عظمت کے لیے خلافت کا سہارا لیا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ یہ تمام بادشاہتیں تھیں لیکن بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمہ اور عثمانی بادشاہوں یا خلیفاؤں نے غیر مسلموں خاص کر عیسائیوں اور بت پرستوں کے خلاف زبردست جہاد کیا اور نور اسلام کو ایک طرف تو چین کی سرحد تک پہنچایا تو دوسری طرف مسلمانوں نے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے کو نور اسلام سے منور کیا۔ بس مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں کی اسلام کے لیے کی گئی یہ خدمت کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم پھر اپنی اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ذکر تھا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا جو اپنے امیروں کو اعتماد میں لے کر اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے امیر و وزیر اس معاملے میں اس سے بھی 10 قدم آگے تھے۔ چنانچہ ذہین اور عقل مند قاضی القضاء نے شاہ جہاں کا سوال اسی پر الٹ دیا۔ قاضی نے شاہ جہاں سے سوال کیا تھا کہ وہ یہ فرمائیں کہ انہیں اپنے کس بیٹے سے زیادہ محبت ہے۔ شاہ جہاں اس سوال پر چکرا کے رہ گیا۔ وہ درباریوں کی رائے کا سہارا لے کر دارا شکوہ کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا، لیکن درباریوں نے اسے امتحان میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ اسے دارا سے زیادہ محبت ہے تو درباری اسے دارا شکوہ کو ولی عہد نامزد کرنے کا مشورہ دیتے اور عوام میں یہ بات پھیل جاتی کہ شہنشاہ نے درباریوں پر زور دے کر دارا شکوہ کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے، اور اگر وہ کسی اور شہزادے سے محبت کا اعلان کرتا ہے تو اس سے ایک تو دارا کی دل آزاری ہوگی، دوسرے یہ کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ شاہ جہاں اپنی جوانی میں بڑی سوجھ بوجھ اور عقل و فراست کا مالک تھا، بس اس نے قاضی القضاء کو جواب دیا، محترم قاضی القضاء، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد سے کرتے ہیں تو آپ کس شہزادے کو ولی عہد نامزد کرنے کا مشورہ دیں گے؟ قاضی القضاء نے بغیر کسی انتظار کے جواب دیا، ذل سبحانی، اگر آپ کو شہزادے مراد سے دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ شہزادہ مراد ہی ولی عہد سلطنت ہونے کا اہل ہے، اس لیے کہ ہم شہنشاہ کی پسند کے خلاف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے امیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں قاضی القضاء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، شہزادہ مراد ہی ولی عہد سلطنت ہونے کا اہل اور حقدار ہے۔ شہنشاہ شاہ جہاں پریشان ہو گیا، وہ چاہتا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ آخر اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا،
ہم اپنے وفاداروں کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری محبت اور رائے کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، لیکن مسئلہ اس طرح نہیں حل ہو سکتا۔ ہم اس مسئلے کو ایک اور طرح سے حل کر دیں گے اور اس کا فیصلہ آج ہوگا۔ آج شام پھر دربار خاص منعقد ہوگا، لیکن اس کا اجلاس اس دربار خاص میں نہیں بلکہ اس کے برابر والے حال میں ہوگا۔ آپ سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ جو حکم عالی جا کا نعرہ قاضی القضاء نے بلند کیا اور سب نے اس کی تائید کر دی۔ پھر سب رخصتی سلام کر کے باہر جانے لگے تو شہنشاہ نے انہیں روکا۔ ایک بات کا خاص خیال رہے، شہنشاہ کی آواز سن کر سب کے قدم رک گئے اور انہوں نے پلٹ کے دیکھا۔ شہنشاہ نے اپنی بات پوری کی۔ اس بات کا خیال رہے کہ اس وقت کے اجلاس اور اجلاس میں ہونے والی کارروائی کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، خاص کر شہزادوں کو یہ ہرگز نہ معلوم ہونے پائے کہ آج ولی عہد سلطنت کی نامزدگی کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی اور آج شام کو بھی یہی مسئلہ پھر درپیش ہوگا۔ ہم اپنی زبانوں پر تھالے لگا لیں گے عالی جا۔ شام کو پھر دربار خاص لگا، مگر یہ دربار اس حال میں نہیں لگا جہاں دربار خاص منعقد ہوتا تھا، بلکہ شہنشاہ شاہجہان کے حکم کے مطابق دربار حال کے برابر والے چھوٹے حال میں لگایا گیا۔ صبح والے تمام امراء اور وزراء دوبارہ جمع ہوئے۔ شہنشاہ کے لیے اس چھوٹے حال میں بھی عالیشان مسند لگی تھی۔ سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں تو شہنشاہ شاہجہان نے فرمایا، ہم نے صبح کو کہا تھا کہ شہزادوں کے بارے میں ہم آج کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور اسی لیے یہ دربار لگایا گیا ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جو بظاہر ایک بچگانہ حرکت معلوم ہوگی، مگر اس ترکیب سے ہم شہزادوں کی اہلیت اور ذہانت کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ درباریوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ شہنشاہ کون سا معمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں بھی قاضی القضاء نے بولنے میں پہل کی۔ عالی جا، ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی عقل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا ہے وہ ہماری عقل و دانش سے بہت اونچا ہے۔ ہم بالکل نہیں سمجھ سکے کہ شہنشاہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کون سا کھیل ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ شاہجہان نے تھوڑی سی وضاحت کی، ہم اس وقت چاروں شہزادوں کو یہاں بلوائیں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ وہ سب دربار خاص میں جائیں اور اپنی پسند کی کسی نشست پر بیٹھ جائیں۔ شہزادوں کو معلوم ہے کہ دربار خاص میں ہمارا کون امیر یا وزیر کس نشست پر بیٹھتا ہے، بس ہر شہزادہ اپنی سمجھ، دانش اور ذہانت کے مطابق کوئی نہ کوئی نشست سنبھالے گا۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا کام کہ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا کون شہزادہ کس ذہن کا مالک ہے۔ اس بچگانہ کھیل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ولی عہدی کے لیے کوئی فوری فیصلہ کریں، بلکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور جب ہم کسی وقت ولی عہدی کا فیصلہ کریں تو اسے اس کھیل کے میزان پر تولیں۔ شہنشاہ کی اس وضاحت سے درباریوں کی سمجھ میں آ گیا کہ شہنشاہ دراصل اپنے شہزادوں کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اسے فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس وضاحت کے بعد شہنشاہ نے چاروں شہزادوں کو اپنی حضور طلب کیا۔ شہزادے شہنشاہ کی اس اچانک طلبی سے کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شہنشاہ نے آج تک تمام شہزادوں کو ایک ساتھ کبھی پہلے طلب نہیں کیا تھا۔ شہزادے آئے مگر سہمے سہمے، ڈرے ڈرے۔ وہ شہنشاہ کو سلام کر کے چپ چاپ نظریں نیچے کر کے کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے شہزادوں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہمارے درباری آج تمام شہزادوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہیں طلب کیا گیا ہے۔ شہزادوں کو اطمینان ہوا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر شہنشاہ باپ اور درباریوں کو دیکھا۔ اس وقت شہنشاہ نے ان کے لیے دوسرا حکم صادر کیا، شہزادوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دربار خاص کے بجائے اس وقت اس چھوٹے سے حال میں اجلاس کر رہے ہیں۔ ہمارا دربار خاص اس وقت بالکل خالی ہے۔ شہزادوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خاص دربار حال میں جائیں اور وہاں کسی ایک نشست پر جس پر وہ چاہیں بیٹھ جائیں۔ سب شہزادوں نے کمال حیرانی سے شہنشاہ باپ کا چہرہ دیکھا۔ شہنشاہ نے فرمایا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ۔ شہنشاہ کے اس حکم پر محی الدین اورنگزیب نے سوال کیا، شہنشاہ بابا، ہم دربار خاص میں جس نشست پر بیٹھیں گے، پھر وہ شخص جب دربار میں آئے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ کیا وہ ہمیں اٹھا دے گا؟ ہرگز نہیں، شہنشاہ نے فرمایا، تم جس نشست پر بیٹھ جاؤ گے تمہیں وہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ ہمارا حکم ہے۔ کسی دوسرے شہزادے نے کوئی سوال نہیں کیا۔